وائٹ ہاؤس کے نزدیک افغان باشندے کی جانب سے نیشنل گارڈز کے اہلکاروں پر فائرنگ کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سخت اقدامات کا سلسلہ جاری ہے اور اب امریکی حکام نے پناہ گزینوں سے متعلق تمام فیصلے روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے سربراہ جوزف ایڈلو نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک ہم ہر اجنبی کی جانچ پڑتال اور مکمل اسکریننگ نہیں کر لیتے۔ یہ اعلان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تیسری دنیا کے تمام ممالک سے امریکہ منتقلی کو مستقل طور پر روکنے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے افسران کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ پناہ کی درخواستوں کو منظور یا رد کرنے سے متعلق حتمی فیصلے سے گریز کریں۔ افسران سے کہا گیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی درخواستوں کا جائزہ لینے کا سلسلہ جاری رکھیں لیکن فیصلہ سنانے کے مرحلے پر رک جائیں۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ تیسری دنیا کے تمام ممالک سے لوگوں کی امریکہ نقل مکانی کے سلسلے کو مستقل طور پر روک دیں گے۔ جمعرات کو ٹروتھ سوشل پر سلسلہ وار پیغامات میں امریکی صدر نے اگرچہ اس پابندی کے نفاذ کے طریقہ کار اور ٹائم لائن کا کوئی ذکر نہیں کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد امریکی نظام کی مکمل بحالی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ضروری ہے کیونکہ بے قابو نقل مکانی نے امریکی معاشرے کو کمزور کیا ہے اور اس کے وسائل پر دباؤ ڈالا ہے، اور جب تک نظام مستحکم نہیں ہوتا ان ممالک سے آنے والے کسی نئے تارک وطن کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ان ممالک سے امریکہ میں آنے والی تمام امیگریشن کو مستقل طور پر روک دیں گے جنہیں وہ تیسری دنیا کے ممالک قرار دیتے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب واشنگٹن ڈی سی میں فائرنگ کا نشانہ بننے والی نیشنل گارڈ کی ایک اہلکار ہلاک ہو گئی ہیں۔ مبینہ حملہ آور ایک افغان شہری ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے امریکی امیگریشن پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان پالیسیوں نے بہت سے امریکیوں کی ترقی اور معیار زندگی کو متاثر کیا ہے۔ بدھ کے روز ہونے والی اس فائرنگ کے بعد امریکہ نے افغان شہریوں کی تمام امیگریشن درخواستوں کی پروسیسنگ معطل کر دی ہے تاکہ سیکیورٹی اور ویٹنگ پروٹوکول کا دوبارہ جائزہ لیا جا سکے، اور پھر کل امریکہ کی سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز نے اعلان کیا کہ وہ افغانستان سمیت 18 دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کے گرین کارڈز کا دوبارہ جائزہ لے گا۔ امریکی صدر کے لیے تھینکس گیوننگ کے موقع پر سامنے آنے والی سب سے بری خبر، دن دہاڑے گولیوں کا نشانہ بننے والے نیشنل گارڈ کے 2 اہلکاروں میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت سٹیج پر آنے سے کچھ لمحے پہلے مجھے خبر ملی کہ ویسٹ ورجینیا کی سارا بیکسٹروم، جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، نہایت قابل احترام نوجوان اور شاندار شخصیت جنہوں نے جون 2023 میں سروس شروع کی، ہر طرح سے بہترین، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ اب وہ ہم پر نظر رکھ رہی ہیں۔ مبینہ قاتل ایک افغان شہری ہیں جو CIA کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں۔ دوسرے زخمی اہلکار اینڈریو وولف کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ اسی طرح یہ شخص رحمان اللہ لکھن والا بھی شدید زخمی حالت میں زیر علاج ہیں۔ There is confirmation now that the subject had a relationship in Afghanistan with partner forces. اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ مشتبہ شخص کا افغانستان میں پارٹنر فورسز کے ساتھ تعلق تھا۔ ہم اس کے پس منظر کی مکمل جانچ کر رہے ہیں، چاہے اس کے روابط بیرون ملک ہوں یا امریکہ کے اندر۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے گارڈز پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی ایک منصوبے کے تحت کی گئی تھی۔ اس سے قبل FBI نے تصدیق کی کہ مشتبہ شخص افغانستان میں امریکی فورسز کے ساتھ کام کر چکا ہے۔ سارا بیکسٹارم کی موت کی خبر سامنے آنے سے کچھ دیر پہلے امریکی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ 19 ممالک سے تعلق رکھنے والے ان غیر ملکیوں کے گرین کارڈز کا ازسر نو جائزہ لے گی جنہیں پہلے مستقل رہائش اور کام کی اجازت دی گئی تھی۔ مشتبہ شخص اب بھی ہسپتال میں ہے، اس کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ میں حکام شدید غصے میں ہیں، حملے پر بھی اور سارا بیکسٹارم کی موت پر بھی۔ ملزم زندہ بچتا ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر تحقیقاتی اداروں اور ریاست کے سامنے سب سے اہم سوال یہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔